السلام علیکم ناظرین، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ کورش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 52 کے پارٹ 1 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سپاہی بوران کی شادی ہو رہی تھی تب وہ قبیلے میں جا رہے تھے تقریب کے لیے۔ راستے میں ان پر طغائے نے حملہ کیا تھا، اور جیسے اس نے حملہ کیا تب سپاہی بوران کونچا خاتون کو بچاتا تھا، لیکن اس کو تیر لگ چکا ہے، اور دوسری جانب عبدالرحمن غازی کو بھی تیر لگ چکا ہے، اور اب ان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور جیسے ہی ایک طرف سے عبدالرحمن غازی اور دوسری طرف سے کونچا خاتون دونوں ہی بے ہوش ہو جائیں گے، اور جیسے ہی سپاہی بوران دیکھ لے گا تب اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ حملہ کرنے والا طغائے ہے، اور پھر وہ طغائے کو پکارے گا اور اس سے کہے گا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری جانب بامسی صاحب نے عبدالرحمن غازی کو پکڑا ہوا تھا، اور عبدالرحمن غازی کے بھی تیر لگنے کی وجہ سے اب وہ بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد طغائے دوبارہ سے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے جو کہ تیر کمان لے کر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور جن کا شاید نہیں پتہ تھا، نہ ہی گندوز کو اور نہ ہی سپاہی بوران کو۔ اور جیسے ہی وہ تیر والے سپاہی آتے ہیں تب سب تیروں سے بچتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ان کو تیروں سے بہت سارا نقصان ہو چکا تھا۔ اور جیسے ہی سپاہی گندوز کو پتہ چلتا ہے تب وہ ایک صلیبی سپاہی کے پیچھے آ جاتا ہے اور ان تیروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی تیروں سے بچا جاتا ہے، گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم اسے بھاگنے نہیں دے سکتے، جبکہ دندار کہتا ہے بھتیجے تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور طغائے تیروں والے سپاہیوں کو لے کر کے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تب سپاہی گندوز کہتا ہے کہ عبدالرحمن غازی کی حفاظت کرو، اسے قبیلے لے جاؤ، اور پھر کہتا ہے کہ چچا میں اس کتے کو بھاگنے نہیں دے سکتا، اور اپنے سپاہیوں کو لے کر کے طغائے کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ اس کو جا کر کے پکڑا جائے، لیکن طغائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گندوز اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دندار اپنے شہیدوں کو دیکھتا ہے، اور بالا خاتون بھی جب گونچا خاتون کو دیکھتی ہے تب اور بھی بہت سارے شہید ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بالا خاتون گونچا سے کہتی ہے کہ ہمت کرو گونچا، ہم انشاءاللہ قبیلے پہنچ جائیں گے۔ اور پھر دندار جا کے بامسی صاحب سے عبدالرحمن غازی کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے، تب عبدالرحمن غازی کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی اور وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بامسی صاحب بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون سب سے کہتی ہیں کہ ہم اپنے زخمیوں کو قبیلے لے کر جائیں گے، اور پھر تمام زخمیوں کو لے کر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر سے جب عثمان غازی مالن خاتون کو کہہ رہے تھے کہ آپ اور آپ کے بابا میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، میرے اتنے روکنے کے باوجود بھی آپ نہیں رکے، تو اب باتیں ختم اور اب بس ہماری تلواریں بولیں گی۔ تب جیسے سپاہی جانے لگتے ہیں، مالن خاتون اتر کر کہتی ہیں ٹھیک ہے عثمان، پہلے تم اپنے سپاہیوں کو روکو تب ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اور پھر مالن خاتون کہتی ہیں عثمان غازی سے کہ کیا تم اب ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہو ہمارے سرداران کے درمیان؟ تب عثمان غازی کہتے ہیں تماشا تو تم نے بنایا ہے میری عزت کا۔ اور پھر مالن خاتون کہتی ہیں عثمان ہم نے تمہاری دعوت قبول کی اور یہاں پر آ گئے جرگے میں، اور پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ پکڑ لو ان سب کو، اور کئی سپاہی جا کر کے مالن خاتون کے تمام سپاہیوں کی گردن پر تلواریں رکھ لیتے ہیں اور ان سب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور پھر ادھر عثمان غازی جیسے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں، مالن خاتون کے زیادہ اصرار پر بھی عثمان غازی انہیں نہیں چھوڑتے، اور پھر بعد میں مالن خاتون کو مخاطب کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اب تم آزاد ہو، یعنی کہ تمہارے سپاہی آزاد ہیں اور تم انہیں جہاں بھی لے جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تم یہاں پر میری سرزمینوں میں ہو اور تم میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بیچ سکتے۔ تم تجارت کر سکتے ہو لیکن گھوڑے نہیں بیچ سکتے اور تلواریں بھی نہیں بیچ سکتے، کیونکہ یہ ترکوں کا ہتھیار ہے اور میں انہیں ترکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ اور عثمان غازی کہتے ہیں کہ خاص طور پر تم جب میرے دشمن کے ساتھ ایسے بات چیت کر کے اسے گھوڑے فراہم کر رہی ہو تو یہ مجھ سے دشمنی ہوگی، اور میں کسی بھی قیمت پر یہ قبول نہیں کروں گا، اور خاص طور پر وہ بھی کہ میری سرزمینوں میں رہتے ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے میرے دشمنوں کے ساتھ تم لوگ تجارت کیسے کر سکتی ہو۔ اس پر مالن خاتون بھی عثمان کو کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا آپ کے ساتھ اتنی بڑی بات چیت کر کے، آپ نے ہمیں بلایا ہم یہاں پر آئے، لیکن پھر کیا ہوا آپ نے حفاظت نہیں کی، جب میرے بابا پر انہوں نے گھات لگائی آپ کے سپاہیوں کے ہمراہ سوغوت میں ہی ان پر حملہ ہوا۔ پھر عثمان غازی کہہ دیں گے کہ ہم اس کا بھی بدلہ چکانے والے ہیں، لیکن اب جو تم کرنے جا رہے ہو تم اور تمہارے بابا، یہ تمہارے دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں تمہیں روکنا چاہتا تھا لیکن تم نہیں رکے، پھر تم دونوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایسا ہاتھ استعمال کروں اور تم سے تلواروں سے ہر چیز چھین لوں اور تمہیں تلواروں سے روکوں، کیونکہ تم باتوں سے رکنے والے نہیں ہو۔ میں نے پہلے بہت دفعہ تمہیں سمجھایا لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔